سریج بن یونس اور یعقوب دورقی نے کہا حشیم نے ہمیں سیار کے واسطے سے شعبی سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی. کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ کہلوایا جہاں تک تمہارے بس میں ہوگا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر. یعقوب نے اپنی روایت میں کہا ہمیں سیار نے حدیث سنائی، یعنی یعقوب نے براہ راست سیار سے بھی یہ روایت سنی اور حشیم کے واسطے سے بھی. لفظ وہی تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 201. یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب سے سنا، دونوں کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب شراب پی رہا ہو تو وہ مومن ہو. ابن شہاب نے بیان کیا کہ عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن نے مجھے خبر دی کہ اس کے والد ابو بکر ان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سب باتیں روایت کرتے، پھر کہتے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان میں یہ بات بھی شامل کرتے تھے کہ کسی بڑی قدر و قیمت والی چیز کو جس کی وجہ سے لوگ لوٹنے والے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوں وہ نہیں لوٹتا کہ جب لوٹ رہا ہو تو وہ مومن ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 202. عقیل بن خالد نے حدیث سنائی کہ ابن شہاب زہری نے کہا مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا. پھر گزشتہ حدیث کی طرح بیان کیا جس میں لوٹ کا ذکر تو ہے لیکن قدر و منزلت والی چیز کے الفاظ نہیں. ابن شہاب زہری نے کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث سنائے جس طرح ابو بکر کی روایت ہے لیکن اس میں لوٹ کا ذکر نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 203. اوزاعی نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن مسیب، ابو سلمہ اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی جس طرح عقیل نے زہری سے حدیث بیان کی اور اس میں لوٹ کا تذکرہ کیا لیکن قدر و قیمت والی چیز کے الفاظ نہیں کہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 204. صفوان بن سلیم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عطا بن یسار سے اور حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 205. قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز دراوردی، علا بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 206. معمر نے حمام بن منبہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. ان سب یعنی صفوان، علا اور معمر کی روایات 205 تا 207 امام زہری کی روایت 204 کے مانند ہے. البتہ علا اور صفوان کی بیان کردہ حدیث روایت 205 اور 206 میں جس کی طرف سے لوگ نظر اٹھاتے ہیں کہ الفاظ موجود نہیں، اور حمام کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں مومن لوگ اس چیز کی قدر و قیمت کی بنا پر اس کی طرف سے اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ لوٹتے وقت مومن نہیں ہوتے. اور معمر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے اور تم میں سے کوئی خیانت نہیں کرتا کہ جب خیانت کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، لہٰذا تم ان تمام کاموں سے بچو، تم بچو. صحیح مسلم حدیث نمبر 207. شعبہ نے سلیمان سے، انہوں نے زکوان سے،
اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب وہ پی رہا ہو تو مومن ہو، اور ان کو بعد میں توبہ کا موقع دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 208۔ سفیان نے سلیمان اعمش کے حوالے سے خبر دی کہ ذکوان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، فرمایا زانی زنا نہیں کرتا کہ جب وہ زنا کر رہا ہو۔ آگے سفیان نے شعبہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 209۔ عبداللہ بن نمیر اور سفیان نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں ہیں جس میں وہ چاروں ہوں گے وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کسی میں ان میں سے ایک عادت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے۔ وہ 4 یہ ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ البتہ سفیان کی روایت میں خلہ کے بجائے خصلہ کا لفظ ہے، معنی وہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 210۔ نافع بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 211۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں حرقہ کے آزاد کردہ غلام علا بن عبد الرحمن بن یعقوب نے اپنے والد سے خبر دی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 212۔ یحییٰ بن محمد بن قیس ابو زکیر نے کہا میں نے علا بن عبد الرحمن کو اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا منافقی علامات 3 ہیں، چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 213۔ حماد بن سلامہ نے داؤد بن ابی ہندہ سے، انہوں نے سعید بن مسیب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، جو یحییٰ بن محمد کی علا سے بیان کردہ روایت کے مطابق ہے، اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں خواہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 214۔ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 215۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر تو دونوں میں سے ایک کفر کی اس نسبت کے ساتھ لوٹے گا، اگر وہ ایسا ہی ہے جس طرح اس نے کہا تو ٹھیک، ورنہ یہ بات اسی کہنے والے پر لوٹ آئے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 216۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ الزام اسے کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 217۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا سے بے رغبتی نہ کرو، چنانچہ جس شخص نے اپنے والد سے انحراف کیا تو یہ عمل کفر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 218۔ خالد نے ابو عثمان سے نقل کیا کہ جب زیاد کی نسبت یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا تو میں جناب ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور پوچھا، یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے اسلام کی حالت میں اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، خود میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 219۔ عاصم نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت سعد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کہتے تھے، یہ بات میرے دونوں کانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے یاد رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے اپنے والد کے سوا کسی اور کو والد بنانے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 220۔ محمد بن طلحہ، سفیان اور شعبہ تینوں نے زبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ زبید نے کہا، میں نے ابو وائل سے پوچھا، کیا آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے خود سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ شعبہ کی روایت میں زبید کے ابو وائل سے پوچھنے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 221۔ منصور اور اعمش دونوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 222۔ ابو زرعہ یعنی حرم بن عمر بن جریر بن عبداللہ البجلی نے اپنے دادا حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا، لوگوں کو چپ کراؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ معاذ بن معاذ نے شعبہ سے، انہوں نے واقد بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 224۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہم سے شعبہ نے واقد بن محمد بن زید سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کرتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تم پر افسوس ہوتا ہے، یا فرمایا تمہارے لیے تباہی ہوگی، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 225۔ عبداللہ بن وہب نے کہا، ہمیں عمر بن محمد نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح شعبہ نے واقد سے بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو باتیں ہیں، وہ دونوں ان میں کفر کی بقیہ عادتیں ہیں، کسی کے نسب پر تاند کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 227۔ منصور بن عبد الرحمن نے شعبی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں جریر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، جو غلام اپنے مالکوں سے بھاگ گیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا یہاں تک کہ ان کی طرف لوٹ آئے، نہ یہ کہ دوبارہ مسلمان ہو۔ منصور نے کہا، اللہ کی قسم، یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، لیکن میں ناپسند کرتا ہوں کہ یہاں یعنی بصرے میں مجھ سے یہ اس طرح مرفوعاً روایت کی جائے، کیونکہ بصرہ کے خارجی اس سے مطلق کفر کا استدلال کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 228۔ داؤد نے شعبی سے، انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام بھگوڑا ہو گیا ہو تو اس کے تحفظ سے اسلامی معاشرے اور حکومت کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 229۔ مغیرہ نے شعبی سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتے تھے، جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی جس طرح حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 230۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات کو ہونے والی بارش کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میرے بندوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لانے والا اور کوئی میرے ساتھ کفر کرنے والا ہو گیا، جس نے یہ کہا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہے، تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستارے کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کے غروب و طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 231۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا، جو نعمت بھی میں بندوں کو دیتا ہوں تو ان میں سے ایک گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس نعمت کے سبب سے کفر کرنے والے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، فلاں ستارے نے یہ نعمت دی ہے یا فلاں فلاں ستاروں کے سبب سے ملی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 232۔ محمد بن سلمہ مرادی نے اپنی سند سے اور عمر بن سواد نے اپنی سند سے عمر بن حارث سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت یعنی بارش نازل نہیں کرتا مگر لوگوں کا ایک گروہ اس کے سبب سے کافر ہو جاتا ہے، بارش اللہ تعالیٰ ہی اتارتا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں ستارے کے باعث اتری ہے، اور مرادی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، فلاں فلاں ستارے کے باعث اتری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 233۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو بارش سے نوازا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ شکر گزار ہو گئے ہیں اور کچھ کافر یعنی ناشکرے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور بعض نے کہا فلاں فلاں نو یعنی ایک ستارے کا غروب اور اس کے سبب سے دوسرے کی بلندی سچی نکلی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں سے لے کر اس آیت تک، اور تم اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 234۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نشانی یہ ہے کہ انصار سے دشمنی رکھے
اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ انصار سے محبت رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 235۔ خالد بن حارث نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 236۔ شعبہ نے عدی بن ثابت سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا ان سے محبت نہیں کرتا مگر وہی جو مومن ہے، اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر وہی جو منافق ہے۔ جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ شعبہ نے کہا میں نے عدی سے پوچھا کیا تم نے یہ روایت برا رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا انہوں نے یہ حدیث مجھے کو سنائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 237۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا آدمی انصار سے بغض نہیں رکھے گا جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 238۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 239۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 240۔ لئیس نے ابن ہاد لئیسی سے خبر دی کہ عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا ہے، دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعنت بہت بھیجتی ہو اور خاوند کا کفران نعمت کرتی ہو۔ میں نے عقل و دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول عقل و دین میں کمی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل میں کمی یہ ہے کہ 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، یہ تو ہوئی عقل کی کمی، اور وہ یعنی حیض کے دوران میں کئی راتیں اور دن گزارتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی اور رمضان میں بے روزہ رہتی ہے، تو یہ دین میں کمی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 241۔ لئیس کے بجائے بکر بن مزر نے ابن ہاد سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 242۔ عیاض بن عبداللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سعید مقبوری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ نماز اسلام کا رکن ہے، اس کا ترک پچھلی حدیث میں ذکر کیے گئے متعدد گناہوں سے زیادہ سنگین ہے۔ اس پر جس کفر کا اطلاق کیا گیا وہ ان کے کفر سے بڑا کفر ہے، پھر بھی اس سے توبہ اور آئندہ نماز کی پابندی سے انسان اچھا مسلمان بن جاتا ہے، اسے دوبارہ اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو نماز کا منکر ہے اسے اثر نو اسلام لانے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 243۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا
ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت، اور ابو قریب کی روایت میں ہے ہائے میری ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، سو میرے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 244۔ وقی نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ فرق یہ ہے کہ وقی نے فَأَبَيْتُ میں نے انکار کیا کے بجائے فَعَصَيْتُ فَلِلنَّارِ یعنی میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے جہنم مقدر ہوئی کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 245۔ ابو سفیان سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 246۔ ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز چھوڑنا ہے۔ اس روایت میں ان یعنی بے شک کا لفظ نہیں، باقی وہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 247۔ منصور بن ابی مزاحم اور محمد بن جعفر بن زیاد نے کہا ہمیں ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا حج مبرور یعنی ایسا حج جو سراسر نیکی اور تقوی پر مبنی اور مکمل ہو۔ محمد بن جعفر کی روایت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 248۔ ابراہیم بن سعد کے بجائے معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 249۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد یعنی عروہ سے، انہوں نے ابو مراوح لیسی سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا میں نے پھر پوچھا کون سے گردن آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے مالکوں کی نظر میں زیادہ نفیس اور زیادہ قیمتی ہو۔ کہا میں نے پوچھا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی اناڑی کا کام خود کر دو۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ غور فرمائیں اگر میں ایسے کسی کام کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے اپنا شر روک لو یعنی انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 250۔ ہشام کے بجائے عروہ بن زبیر کے آزاد کردہ غلام حبیب نے سابقہ سند سے یہی روایت بیان کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے تعین صانعا کسی کاریگر کے بجائے فتعین الصانع یعنی الف لام کے ساتھ کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 251۔ ابو اسحاق سلیمان بن فیروز کوفی شیبانی نے ولید بن ایزار سے، انہوں نے سعد بن ایاز ابو عامر شیبانی سے،
اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے مزید پوچھنا صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ پر گراں نہ گزرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 252۔ ابو یعفور یعنی عبد الرحمن بن عبید بن نستاس نے ولید بن عیزار کے حوالے سے ابو عمرو شیبانی سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون سا عمل جنت سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ فرمایا نمازیں اپنے اپنے اوقات پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اور کیا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اور کیا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 253۔ عبید اللہ کے والد معاذ بن معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے ولید بن عیزار سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے ابو عمرو شیبانی کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے حدیث سنائی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں اور اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ مجھے مزید بتاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 254۔ شعبہ سے ان کے ایک شاگرد محمد بن جعفر نے اسی سند سے یہی روایت بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا ابو عمرو شیبانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا لیکن ہمارے سامنے ان کا نام نہ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 255۔ ابو عمرو شیبانی سے ان کے ایک شاگرد حسن بن عبید اللہ نے یہی روایت بیان کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا سب سے افضل اعمال یا عمل وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 256۔ منصور نے ابو وائل سے، انہوں نے عمرو بن شرحبیل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جبکہ تمہیں اسی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کی واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اس ڈر سے اپنے بچے کو قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ کہا میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پھر یہ کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 257۔ منصور کے بجائے اعمش نے ابو وائل سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنا کر پکارو حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے اور کسی جان کو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے
حق کے بغیر قتل نہیں کرتے اور جو زنا نہیں کرتے وہی رحمان کے مومن بندے ہیں، اور جو ان کاموں کا ارتکاب کرے گا وہ سخت گناہ کی سزا سے دوچار ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 258۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار کہا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یا فرمایا جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس بات کو دہراتے رہے حتیٰ کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ مزید نہ دہرائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 259۔ خالد بن حارث نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبید اللہ بن ابی بکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 260۔ محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا یا آپ سے بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا جھوٹ بولنا، یا فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ شعبہ کا قول ہے میرا ظن غالب یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 261۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ گن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا یعنی بھاگ جانا، اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 262۔ یزید بن عبداللہ ابن ہاد نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 263۔ شعبہ اور سفیان نے بھی سعد بن ابراہیم سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 264۔ یحییٰ بن حماد نے کہا ہمیں شعبہ نے ابان بن تغلب سے حدیث سنائی، انہوں نے فضیل بن عمرو فقیمی سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 265۔
اعمش نے ابراہیم نخعی سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے آگ میں داخل نہ ہوگا، اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 266۔ یحییٰ کی بجائے شعبہ کے ایک اور شاگرد ابو داؤد نے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 267۔ عبداللہ بن نمیر اور وکیع نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ وکیع نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عبداللہ بن نمیر نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا، اور میں یعنی عبداللہ نے کہا جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 268۔ ابو سفیان نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اے اللہ کے رسول واجب کرنے والی 2 باتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوا مرا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ٹھہراتے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ یعنی توحید جنت کو واجب کر دیتی ہے اور شرک دوزخ کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 269۔ ابو ایوب غیلانی، سلیمان بن عبید اللہ اور حجاج بن شاعر نے کہا ہمیں عبد الملک بن عمرو نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں قرہ نے ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو کوئی اس حالت میں اللہ سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ سے اس حالت میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ ابو ایوب کی حدیث کے الفاظ میں ابو زبیر نے حدثنا جابر نے میں حدیث سنائی کے بجائے عن جابر سے روایت ہے کہ الفاظ سے حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 270۔ قرہ کے بجائے ہشام نے ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حدیث سنائی بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے سابقہ روایت کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 271۔ معرور بن سوید نے کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو فرد اس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں یعنی ابو ذر نے کہا چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 272۔ ابو اسود دیلی نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس سے حدیث بیان کی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک سفید کپڑا اوڑے ہوئے سو رہے تھے، میں پھر حاضر خدمت ہوا تو ابھی آپ سو رہے تھے، میں پھر تیسری دفعہ آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے، میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ نہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا
اور پھر اسی پر مرا مگر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کا ارتکاب کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہی جواب دیا۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ ابو اسود نے کہا ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس سے نکلے تو کہتے جاتے تھے چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 273۔ لیث نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے روایت کی کہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن عدی بن خیار کو خبر دی کہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اگر کافروں میں سے کسی شخص سے میرا سامنا ہو، وہ مجھ سے جنگ کرے اور میرے ایک ہاتھ پر تلوار کی ضرب لگائے اور اسے کاٹ ڈالے، پھر مجھ سے بچاؤ کے لیے کسی درخت کی آڑ لے اور کہے میں نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا، تو اے اللہ کے رسول کیا یہ کلمہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہارے اس مقام پر ہوگا جس پر تم اسے قتل کرنے سے پہلے تھے، اور تم اس جگہ ہوگے جہاں وہ کلمہ کہنے سے پہلے تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 274۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے معمر، اوزائی اور ابن جریج کی الگ الگ سندوں کے ساتھ زہری سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی۔ اوزائی اور ابن جریج کی روایت میں لیث کی سابقہ حدیث کی طرح اسلمت للہ یعنی میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا کے الفاظ ہیں، جبکہ معمر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں جب میں نے چاہا کہ اسے قتل کر دوں تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یعنی دونوں کا حاصل ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 275۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عطا بن یزید لیثی جندعی نے بیان کیا کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار نے اسے خبر دی کہ حضرت مقداد بن عمر ابن اسود کندی رضی اللہ عنہ نے جو بنو زہرہ کے حلیف تھے اور ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، عرض کی اے اللہ کے رسول بتائیے اگر کافروں میں سے ایک آدمی سے میرا سامنا ہو جائے، آگے ایسے ہی ہے جیسے لیث کی روایت کردہ سابقہ حدیث ہے، عرض کی اے اللہ کے رسول بتائیے اگر کافروں میں سے ایک آدمی سے میرا سامنا ہو جائے، آگے ایسے ہی ہے جیسے لیث کی روایت کردہ سابقہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 276۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو خالد احمر نے حدیث سنائی، اور ابو قریب اور اسحاق بن ابراہیم نے ابو معاویہ سے، اور ان دونوں یعنی ابو معاویہ اور ابو خالد نے اعمش سے، انہوں نے ابو زیبان سے، اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ حدیث کے الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹے لشکر میں جنگ کے لیے بھیجا، ہم نے صبح صبح قبیلہ جوہینہ کی شاخ اور رقات پر حملہ کیا، میں نے ایک آدمی پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن میں نے اسے نیزہ مار دیا۔ اس بات سے میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس نے اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں۔ پھر آپ میرے سامنے مسلسل یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا اور اسلام لانے کی وجہ سے اس کلمہ گو کے قتل کے عظیم گناہ سے بری ہو جاتا۔ ابو زیبان نے کہا اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے اور میں اللہ کی قسم کسی اسلام لانے والے کو قتل نہیں کروں گا جب تک ذوالبطین یعنی اسامہ اسے قتل کرنے پر تیار نہ ہو۔ ابو زبیان نے کہا
اس پر ایک آدمی کہنے لگا کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں اور ان سے جنگ لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم فتنہ ختم کرنے کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمہارے ساتھی فتنہ برپا کرنے کی خاطر لڑنا چاہتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 277۔ حسین نے کہا ہمیں ابو زبیان نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوہینہ کی شاخ یا آبادی عروقہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے ان لوگوں پر صبح کے وقت حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ جنگ کے دوران میں ایک انصاری اور میں ان میں سے ایک آدمی تک پہنچ گئے۔ جب ہم نے اسے گھیر لیا اور وہ حملے کی زد میں آ گیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا انصاری اس پر حملہ کرنے سے رک گیا اور میں نے اپنا نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم واپس آئے تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اس پر آپ نے مجھ سے فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ تو اس کلمے کے ذریعے سے محض پناہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ بار بار یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں آج کے دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 278۔ صفوان بن محرز نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے فتنے کے زمانے میں جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اسعس بن سلامہ کو پیغام بھیجا اور کہا میرے لیے اپنے ساتھیوں میں ایک نفری یعنی نفر 3 سے 10 تک کی جماعت جمع کرو تاکہ میں ان سے بات کروں۔ چنانچہ اسعس نے اپنے ان ساتھیوں کی جانب ایک قاصد بھیجا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو جندب ایک زرد رنگ کی لمبی ٹوپی پہنے ہوئے آئے اور کہا جو باتیں تم کر رہے تھے وہ کرتے رہو، یہاں تک کہ بات چیت کا دور چل پڑا۔ ان کے بولنے کی باری آئی تو انہوں نے اپنے سر سے لمبی ٹوپی اتار دی اور کہا میں تمہارے پاس آیا تھا اور میرا ارادہ یہ نہ تھا کہ تمہیں تمہارے نبی سے کوئی حدیث سناؤں، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر مشرکین کی ایک قوم کی طرف بھیجا اور ان کا آمنا سامنا ہوا۔ مشرکوں کا ایک آدمی تھا، وہ جب مسلمانوں کے کسی آدمی پر حملہ کرنا چاہتا تو اس پر حملہ کرتا اور اسے قتل کر دیتا، اور مسلمانوں کا ایک آدمی تھا جو اس مشرک کی بے دہانی کا متلاشی تھا۔ جندب بن عبداللہ نے کہا ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہے۔ جب ان کی تلوار مارنے کی باری آئی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ فتح کی خوشخبری دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے حالات کے متعلق پوچھا۔ اس نے آپ کو حالات بتائے، حتیٰ کہ اس آدمی یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی خبر بھی دے دی کہ انہوں نے کیا کیا۔ آپ نے انہیں بلا کر پوچھا اور فرمایا تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے مسلمانوں کو بہت ایذا پہنچائی تھی اور فلاں فلاں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کے نام گنوائے، پھر کہا میں نے اس پر حملہ کیا۔ اس نے جب تلوار دیکھی تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں۔ فرمایا قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے لیے بخشش طلب کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہارے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزید کوئی بات نہیں کر رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے قیامت کے دن لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 279۔ عبید اللہ اور امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا
وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 280۔ ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر تلوار سونت دی وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 281۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 282۔ سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 283۔ علا نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کی ایک ڈھیری کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلے کے مالک یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم نے اسے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں، ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں میرے ساتھ وابستہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 284۔ یحییٰ بن یحییٰ اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں ابو معاویہ اور وکیع نے حدیث بیان کی، نیز محمد بن عبداللہ ابن نمیر نے کہا، ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی۔ ان سب یعنی ابو معاویہ، وکیع اور ابن نمیر نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رخسار پیٹے یا گریبان جا کیا یا اہل جاہلیت کی طرح پکارا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ یحییٰ کی حدیث ہے جو انہوں نے ابو معاویہ کے واسطے سے بیان کی، البتہ محمد بن نمیر اور ابو بکر بن ابی شیبہ جنہوں نے ابو معاویہ اور وکیع دونوں سے روایت کی، انہوں نے او کے بجائے الف کے بغیر وا یعنی یا کے بجائے اور کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 285۔ جریر اور عیسیٰ نے اعمش سے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا، اور گریبان جا کیا اور پکارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 286۔ قاسم بن مخیمرہ نے بیان کیا کہ مجھے ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ایسے شدید بیمار ہو گئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، ان کا سر ان کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی گود میں تھا۔ اس موقع پر ان کے اہل میں سے ایک عورت چیخنے لگی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ شدید کمزوری کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، میں اس بات سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر ماتم کرنے والی، سر منڈانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 287۔ ابو صخرہ نے عبد الرحمن بن یزید اور ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا، ان دونوں نے کہا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہوئی اور ان کی بیوی ام عبداللہ چیختے ہوئے رونے کی آوازیں نکالتی آئیں۔ کہا، پھر انہیں افاقہ ہوا تو اسے حدیث سناتے ہوئے بولے، کیا تو نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں اس سے بری ہوں جو غم کے اظہار کے لیے سر مونڈے، چیخے چلائے اور کپڑے پھاڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 288۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 دیگر سندوں سے
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت بیان کی، جن میں عیاض اشعری نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی زوجہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور باقی 2 سندوں میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے صفوان بن محرز اور ربعی بن حراش ہیں، جبکہ عیاض اشعری کی حدیث میں بری ہوں کے بجائے ہم میں سے نہیں کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 289۔ ابو وائل نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی کہ ان کو پتہ چلا کہ ایک آدمی لوگوں کی باہمی بات چیت کی چغلی کھاتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 290۔ منصور نے ابراہیم سے اور انہوں نے حمام بن حارث سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی لوگوں کی باتیں حاکم تک پہنچاتا تھا، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا یہ ان میں سے ہے جو باتیں حاکم تک پہنچاتے ہیں۔ حمام نے کہا وہ شخص آیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 291۔ اعمش نے ابراہیم سے اور انہوں نے حمام بن حارث سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص لوگوں کی باتیں حکمران تک پہنچاتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے سنانے کی غرض سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 292۔ ابو زرعہ سے خراشہ بن حر سے انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے اسے 3 دفعہ پڑھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ناکام ہو گئے اور نقصان سے 2-4 ہوئے، اے اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ فرمایا اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم سے اپنے سامان کی مانگ بڑھانے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 293۔ سفیان نے کہا ہمیں سلیمان اعمش نے سلیمان بن موسر سے حدیث سنائی، انہوں نے خراشہ بن حر سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ منان یعنی جو احسان جتلانے کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، وہ جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے سامان کی مانگ بڑھاتا ہے، اور جو اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 294۔ سفیان کے بجائے شعبہ نے سلیمان بن اعمش سے یہی روایت انہی کی سند سے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 295۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو معاویہ اور وقیع نے اعمش سے، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا۔ ابو معاویہ نے کہا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والا عیالدار محتاج۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 296۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب دونوں نے کہا کہ ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور یہ الفاظ ابو بکر کی حدیث کے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں،
جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ آدمی جو بیابان میں ضرورت سے زائد پانی رکھتا ہے لیکن وہ مسافر کو اس سے روکتا ہے۔ دوسرا وہ جس نے کسی آدمی کے ساتھ عصر کے بعد یعنی عین انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جانے کے وقت سامان کا سودا کیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ سامان اتنی رقم میں لیا ہے، جبکہ اس نے اتنے کا نہیں لیا، اور خریدار اس کی بات مان لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے حکمران کی بیعت کی اور صرف دنیا کے لیے کی، دین کی سربلندی مقصود نہ تھی۔ اگر اس نے اسے اس دنیا میں سے کچھ دے دیا تو اس نے وفا کی، اور اگر نہیں دیا تو وفادار نہ رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 297۔ جریر اور ابصر دونوں نے اپنی اپنی سند سے اعمش سے مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ البتہ جریر کی روایت میں سودا کیا کے بجائے یہ الفاظ ہیں: ایک آدمی جس نے دوسرے آدمی کے ساتھ سامان کا بھاؤ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 298۔ عمر نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے یعنی ابو صالح نے کہا، میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک آدمی جس نے عصر کے بعد مسلمان کے مال کے لیے قسم اٹھائی اور اس کا حق مار لیا۔ حدیث کا باقی حصہ اعمش کی حدیث جیسا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 299۔ وکیع نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اسے اپنے پیٹ میں کھونپتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرتا رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 300۔